حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی محبت حاصل نہ کر سکے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اس کو اچھے کام پر صرف کرو، چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہے کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔ جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا، وہ جب بولے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دشمن کی بات سے رنجیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے، اگر سچ ہے تو قابل مشکوری ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بچوں کو تعلیم دو، آدمیوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمانہ بھاگتا ہے اور تم چلتے ہو، جو زمانے کے ساتھ نہیں بھاگتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اسے راستے سے ہٹا دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی نیکی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوش سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ سادگی یہ ہے کہ اچھا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ کوئی تمہارے اچھے کام کی تعریف کرے۔ تنگی آدھی کم ہو سکتی ہے اگر دوسروں کے بجائے غلطی خود میں تلاش کر لی جائے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ حکیم صاحب کو ایک روز کسی نے گالی دی، کچھ نہ بولے۔ ایک دوست نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔ جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنے دل کی بات کہے، وہ آدم خور ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی دوست نہیں بنانا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھا کر، اس لیے کہ اچھے دوستوں سے بھی بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں۔ اچھی کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں، آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اور نہیں سب سے پرانے اور چھوٹے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن پر سب سے زیادہ سوچ درکار ہوتی ہے۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اس کو دوست سے بھی ظاہر نہ کر۔ بدخوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی، اور خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ مطیع اور مغرور گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار خادم مطیع ہوتا ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ تقدیر خدا کی طرف سے اور تدبیر تمہاری طرف سے۔ جس کا دین ایمان درست نہیں وہ زندہ رہنے پر بھی مردے کی مانند ہے۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھے گی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ زندگی میں خود کی اصلاح کرتے رہنا اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانا اصل کامیابی ہے۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور تانا دے کر خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر تم بولنے کی قوت رکھتے ہو تو ہمیشہ اچھی بات کہو، اس لیے کہ بری گفتگو نظروں سے گرا دیتی ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپیہ پیسے سے اور روپے کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ حیوانات پر زیادہ تر بے زبانی اور انسانوں پر زبان کی وجہ سے بلائی نازل ہوتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دوسروں کے درد مٹانے لگو گے تو رب کریم تمہارے درد مٹا دے گا۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اسے حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزر کے خوشبودار ہوتی ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو دنیا میں کرتا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والی پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن خراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ تمام اعضائے جسمانی میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ ایسے شخص کی صحبت کے لیے رغبت ظاہر کرنا جو تجھ سے پہلو تہی کرے ذلت نفس کا موجب ہے، اور ایسے شخص کی صحبت سے پہلو تہی کرنا جو تیری صحبت کی طرف مائل ہو قصور ہمت ہے۔ تیرا پڑوسی غریب ہے، تیرے متعلقین حاجت مند ہے، تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر بھی ان کو کچھ نہ دینا در حقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے، اور یہی سب سے زیادہ ایمانی کمزوری ہے۔